حضرت بابا تاجدین رحمتہ اللہ کی دریا دلی اور کرم نوازی کے واقعات بے حساب ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور آنکھوں کو اشکبار کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ اس غریب، بے سہارا اور بوڑھی عورت کا ہے، جس کی اولاد نے اسے ماں ہونے کا بدلہ یوں دیا کہ اس کی زندگی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ رہی۔ وہ بیچاری ہر دم اپنی موت کی دعا کرتی، اپنی تقدیر کو کوستی اور غموں کے اندھیروں میں ڈوبی رہتی، مگر جب حضور سرکار سیدنا محمد بابا تاجدین تاج الاولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی نظر کرم اس مجبور بوڑھی عورت پر پڑی تو اس کی برباد زندگی میں رحمتوں کا ایسا سورج طلوع ہوا کہ اس کے حالات پلٹ گئے اور اس کی دنیا بدل گئی۔ جو بوڑھی عورت کل تک موت کی تمنا کرتی تھی، آج اسی کے دل میں پھر سے جینے کی چاہت جاگ اٹھی۔ اب اس کی ہر سانس بابا تاجدین رحمتہ اللہ علیہ کی نسبت کے سہارے چلنے لگی۔ اس کی نظر صرف بابا جان کے دیدار کی منتظر رہی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس بوڑھی عورت نے پوری دنیا کو بھلا کر صرف اس کریم بے نیاز کا دامن تھام لیا۔ یہی پر نور اور خوبصورت واقعہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایم یوٹیوب وائس پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس طرح دلوں کو زندہ کر دینے والی نسبتوں کے واقعات ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ روشن اور فیض برسانے والا ویڈیو۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضور سرکار سیدنا محمد بابا تاجدین تاج الاولیاء رحمتہ اللہ علیہ پاگل خانہ شریف میں جلوہ نما رہتے تھے۔ بابا جان کی زیارت اور دیدار کے لیے لوگوں کا ہجوم اپنی عقیدت، محبت اور نسبت کے جذبے کے ساتھ وہاں آتا تھا۔ اسی دور میں ایک بوڑھی، بے سہارا اور مفلس عورت بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی اسی راہ سے گزرتی رہی، جس کے 3 بیٹے بھی تھے اور اپنا گھر بھی، مگر اس بیچاری کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ کر گزارا کرتی۔ اس کی زبان پر ہر وقت اپنے بیٹوں کے لیے بد دعا رہتی اور دل میں ایسا درد تھا جس نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ دراصل اس بوڑھی عورت پر ایک الزام ایسا لگا جس نے اس کی عزت، اس کا سکون اور اس کا آسرا سب چھین لیا۔ ایک روز اس کی منجلی بہو، جو کہ ایک مالدار خاندان سے شادی ہو کر آئی تھی، اس نے باقی دونوں بہوؤں کے ساتھ مل کر بوڑھی عورت کو گھر سے نکلوانے کی سازش رچ ڈالی۔ پھر ایک دن ایک بہو نے اپنی ساس پر زیورات چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ تینوں بہوؤں نے مل کر بوڑھی عورت کو اس کے بیٹوں کے سامنے چور ثابت کر دیا۔ جس ماں کی گود میں وہ بیٹے بڑے ہوئے تھے، وہی بیٹے بنا سچ جانے اپنی ماں کو اس الزام کے ساتھ گھر سے نکال رہے تھے، اور اس طرح بے بس بوڑھی عورت کی زندگی درد، ذلت اور تنہائی کا مرکز بن گئی۔ شروع میں بیٹوں نے اپنی بیویوں کی بات سن کر حیرت سے پوچھا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہماری ماں کبھی چوری نہیں کر سکتی۔ لیکن تینوں بہوؤں نے اپنے اپنے شوہروں پر دباؤ ڈالتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ اگر تمہاری ماں اس گھر میں رہے گی تو ہم یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ بس پھر کیا تھا، بیویوں کی دھمکی سن کر بیٹوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، دیکھو ماں، اگر آپ نے واقعی یہ چوری کی ہے تو زیور واپس دے دو، ہمارے گھر کو برباد مت کرو۔ بیٹوں کے منہ سے یہ الزام سن کر بوڑھی ماں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے، میرا یقین کرو۔ لیکن ان بیٹوں کا دل اب اپنی بیویوں کے لیے جھک چکا تھا۔ بیویوں کے روٹھ کر چلے جانے کے ڈر سے ان بیٹوں نے اپنی ہی ماں کو چور سمجھ لیا اور اسے گھر سے نکالتے ہوئے کہا، جب تک زیور واپس نہیں کر دیتی اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ ماں کی صفائی، اس کے آنسو، اس کی بے بسی کچھ بھی ان کے دل کو نہ پگھلا سکی۔ اس طرح انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کو، جس نے انہیں پالا پوسا، ایک اجنبی کی طرح گھر سے باہر کر دیا۔ بہوؤں کی حرکت اور بیٹوں کی بدسلوکی دیکھ کر بوڑھی ماں کے دل میں غصہ تو آیا، لیکن اس نے خاموشی کو اپنا جواب بنایا اور سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ بوڑھی عورت کبھی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور کبھی در در بھٹک کر بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتی۔ جہاں ایک وقت کا کھانا مل جاتا وہیں پیٹ بھر لیتی
اور جب کہیں سے کچھ نہ ملتا تو آنکھوں میں آنسو لیے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ اپنی اولاد کو بدوائیں دیتی رہتی۔ ایک دن اسی طرح وہ بوڑھی عورت پاگل خانہ شریف کے پاس پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کا ہجوم ہے، رونق ہے اور دلوں میں عقیدت کی جھلک بھی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو آج میں بھی بابا تاج الدین کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، شاید میری کچھ تکلیف کم ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر دیکھا کہ ایک خاندان کے لوگ غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت بھی وہاں پہنچی اور کئی دنوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد بوڑھی عورت بابا جان کے حجرے کی طرف بڑھ گئی۔ حجرے میں داخل ہو کر بوڑھی عورت نے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ادب سے ہاتھ جوڑے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں اور بھی لوگ بیٹھے تھے اور ہر شخص اپنی اپنی پریشانی، اپنا درد بابا جان کو سنا رہا تھا۔ جب سب اپنے غم سنا چکے تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس بوڑھی عورت پر پڑی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، کیا جی کھانا کھائے؟ بوڑھی عورت نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں بابا جان، ابھی کھا کر آئی ہوں۔ اس پر بابا نے پھر فرمایا، اب اپنے گھر جاتے اور اپنے بچوں کی خبر لیتے۔ بوڑھی عورت کا دل یہ سن کر پگھلنے کے بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں بابا جان، میں ان نافرمان بچوں کے پاس نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ اتنے دنوں میں کسی نے میری خیر و عافیت تک نہ لی۔ بابا جان، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے یہیں رہنے دیجیے۔ میں آپ کی چوکھٹ پر ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس پر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، نہیں جی، بچے غلطی کر لیں تو انہیں اچھائی برائی کا فرق بتانا چاہیے، صحیح اور غلط سمجھانا چاہیے۔ اب جاؤ اپنے بچوں کی خبر لے کر آؤ۔ بابا جان کا حکم سن کر بوڑھی عورت اپنے گھر پہنچی اور اپنے بیٹوں سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بیٹوں نے روتے ہوئے کہا، ماں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تینوں بھائیوں میں سے کسی کو بھی اولاد کی خوشی حاصل نہیں ہوئی اور ہمارے کام کاروبار بھی اچانک رک گئے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ماں نے جب اپنے بیٹوں کی یہ پریشانی سنی تو اس کا پتھر بنا ہوا دل پگھل گیا۔ وہ فوراً بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آنسو بہاتے ہوئے عرض کرنے لگی، بابا جان، میرے تینوں بیٹے مشکل میں ہیں، ان اولاد کی خوشی بھی نہیں مل رہی اور ان کے کاروبار بھی پوری طرح بند ہو چکے ہیں۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جلال سے فرمایا، یہ سب تمہاری بددعاؤں کا اثر ہے۔ جی، تم نے تڑپ تڑپ کر اپنے بچوں کو بددعا دی تھی، اسی وجہ سے ان کی زندگی اس حال تک پہنچی ہے۔ بوڑھی عورت نے لرزتے لہجے میں عرض کیا، میں کیا کرتی بابا جان، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا، مجھے میرے ہی بیٹوں کے سامنے چور ثابت کیا گیا اور گھر سے نکال دیا گیا۔ اس غم میں میرے منہ سے بددعا نکل گئی تھی، مگر میرا ارادہ اپنے بچوں کو تباہ کرنے کا ہرگز نہ تھا۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت سے پوچھا، کیسا الزام لگایا تھا تم پر؟ بوڑھی عورت نے آہ بھر کر کہا، بابا جان، میری منجلی بہو نے مجھ پر اپنے زیورات چرانے کا الزام لگایا تھا۔ یہ سن کر بابا حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے جی، اب جاؤ اور اپنی بہو سے کہنا اس کے سارے زیور سانپ بن چکے ہیں۔ بوڑھی عورت نے جیسے ہی بابا جان کی یہ بات سنی، اس وقت گھر میں اس کے تینوں بیٹے اور تینوں بہویں موجود تھیں۔ بوڑھی عورت نے منجلی بہو کی طرف دیکھ کر کہا، جس زیور کا الزام تم نے مجھ پر لگایا تھا وہ زیور اب سانپ بن چکے ہیں۔ پہلے تو سب نے اسے پاگل سمجھا، مگر بوڑھی عورت نے کہا، اگر میری بات پر یقین نہیں تو وہاں جا کر دیکھ لو، جہاں تم نے زیور چھپائے تھے، سب کے سب سانپ بن چکے ہیں۔ بیٹوں نے اپنی بیویوں کی طرف دیکھا، مگر بہوؤں نے غصے سے جواب دیا، یہ بڑھیا پاگل ہو چکی ہے، باتیں بنا رہی ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹا، اگر میری بات سچ ثابت ہو جائے تو میں بابا تاج الدین کے پاس پاگل خانہ شریف میں ملوں گی۔ اتنا کہہ کر بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ خود بہوؤں کے دلوں میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آدھی رات ہو چلی تھی اور گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ بے چینی میں منجلی بہو آہستہ سے اس جگہ پہنچی جہاں اس نے اپنے زیور چھپائے تھے۔ سوچا کہ اپنے زیور دیکھ لیتی ہوں تاکہ دل کی گھبراہٹ دور ہو سکے، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس جگہ پر پڑی اور دہشت سے چیخ اٹھی، اس کے زیور باقی سانپ بن چکے تھے۔ اس کی چیخ سن کر پورا گھر جاگ گیا اور ہر کوئی بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، میرے زیور کی جگہ سانپ پڑے ہیں، زیور کہیں نہیں مل رہے۔
یہ سب देखकर बेटों को झटका लगा और उन्होंने कहा, तो इसका मतलब माँ सच कह रही थी, तुम ही ने इन पर झूठा इल्जाम लगाया था। गुस्से से भरकर बेटों ने अपनी बीवियों को इस वक्त घर से निकाल दिया। इसके बाद तीनों बेटे पागलखाना शरीफ अपनी माँ के पास पहुंचे और उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। बेटों ने रोते हुए कहा, माँ, आपके बताए मुताबिक जेवर बाकी साम बन चुके हैं। ये भी साबित हो गया कि हमारी बीवियों ने आप पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसीलिए हमने इन्हें घर से निकाल दिया। अगले दिन वो अपने बेटों के साथ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई। बूढ़ी औरत ने अर्ज किया, बाबा जान, मेरी बहू के सारे जेवर सचमुच सांप बन गए हैं और मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित हो चुका है। ये सुनकर बाबा हजूर ने फरमाया, जाओ जी, अपनी बहू को माफ कर दो और इन्हें समझाओ। दुनिया लाख कोशिश करे मगर ताजुद्दीन सब जानता है। फिर बाबा जान ने इसके बेटों को नसीहत करते हुए कहा, अपनी माँ की खिदमत करते जी, इनका खूब ख्याल रखते और इनकी दिल आजारी कभी न करना। बूढ़ी औरत जब अपने घर लौटी तो इसने अपने बहू को वापस बुलाया और उनसे कहा, अगर चाहो तो और कोशिश कर लेना, मगर याद रखना मेरे बाबा ताजुद्दीन सब जानते हैं और वो मुझ पर आंच नहीं आने देंगे। ये सुनकर बहुएं रोने लगी। उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ किया और बूढ़ी औरत के कदमों में गिरकर माफी मांगी। बाबा जान के हुक्म के मुताबिक बूढ़ी औरत ने अपनी बहू को माफ कर दिया और दुआ देते हुए कहा, जल्द से जल्द तुम्हारी गोद भर जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एम यूट्यूब वॉइस पर फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।